الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے لے کر کے 104 تک پڑھی گئی ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب تم سفر کرو ملک میں تو کچھ گناہ نہیں تم پر، کوئی حرج نہیں تم پر، یہ کہ تم کم کرو نماز سے. اگر تمہیں ڈر ہو، تم خوف کرو اس بات سے کہ کافر تمہیں ستائیں گے. بے شک کافرین تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. پچھلی آیتوں میں ہجرت اور جہاد کا حکم تھا، اور جب ہجرت اور جہاد ہوگا تو عموماً اس کے لیے سفر درپیش ہوتا ہے، اور جب سفر درپیش ہوگا تو مخالفین کی جانب سے اندیشے بھی ہوں گے، ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا. تو ایسے موقع پر نماز کے اندر کچھ ہلکے احکام، تخفیفات، آسانی اور سہولتیں پیدا کی گئی ہیں. تو وہ آسانی اور سہولتیں اور نماز کا جو طریقہ ہے ایسے موقع پر، اس کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. ایک ہے سفر کی نماز جسے ہم قصر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے خوف کی نماز
جسے ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں، یعنی جنگ کا ماحول ہو، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے طریقے میں کچھ سہولت پیدا کر دی گئی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، نماز اس وقت بھی پڑھنی ہے۔ تو پہلے قصر والا حکم لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں سفر کی نماز کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو شرعی مسافت جب ہوگی تو شریعت کی جانب سے اس کے لیے قصر کا حکم ہوگا، اور قصر ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اور اتمام یہ جائز نہیں ہے۔ تو قصر کا حکم لاگو ہوگا شرعی مسافت پر۔ وہ شرعی مسافت اور ڈسٹنس یہ 48 مائلز 48 میل ہے، اور کلومیٹر کے اعتبار سے 89 کلومیٹرز۔ تو اگر 48 مائل سے کم کا سفر ہے یا 88 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے تو قصر کی اجازت نہیں ہوگی، نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ اگر 48 مائل یا اس سے زیادہ ہے، 88 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں قصر یعنی قصر 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا، اور یہ صرف 3 نمازوں میں ہوگا، ظہر، عصر اور عشاء۔ ان کو بجائے 4 کے 2 پڑھیں گے شرعی مسافت کی صورت میں۔ مغرب میں قصر نہیں ہے کیونکہ وہ 3 رکعت ہے اور 3 کا آدھا نہیں ہوتا۔ فجر 2 رکعت ہے، 2 کا آدھا نہیں ہوتا تو وہ پوری پڑھیں گے۔ وتر پوری پڑھیں گے۔ سفر میں سنتیں اگر پڑھے تو پوری پڑھیں گے، اس میں قصر نہیں ہے۔ سنتوں کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ حالت قرار میں پڑھنی چاہیے اور حالت فرار میں ترک کر دے۔ حالت فرار کا مطلب افراتفری ہے، فلائٹ لینڈنگ یا ٹیک آف ہونے کی تیاری میں ہے، ٹرین اٹھنے کی تیاری میں ہے، تو دل اٹکا ہوا ہوگا تو چھوڑ دے۔ لیکن جا کر کے ایک جگہ پر ٹھہر گیا اور آپ کے پاس وقت ہے، حالت قرار میں آ گئے، سکون میں آ گئے، تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے۔ تو جیسے 48 میل کی مسافت سے اوپر کا سفر ہو تو قصر کا حکم ہے، اسی طریقے سے اگر ایک شخص جاتا ہے کسی جگہ پر اور 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ 15 دن سے کم ہوگا تو وہ قصر کرتا رہے گا، 15 دن یا اس سے زائد ہوگا تو وہ نماز پوری پڑے گا، کیونکہ وطن اقامت اس کا ہو جائے گا، وہ مقیم کہلایا جائے گا۔ تو پہلی آیت میں سفر کا جو حکم ہے یعنی سفر کے اندر نماز کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی قصر کا حکم باقی ہے۔ یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کافرین کی جانب سے تمہیں ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو قصر کا حکم ایسا لگتا ہے قرآن سے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عجبت مما عجبت، مجھے بھی حیرت اور تعجب ہوا تھا اسی معاملے سے جس سے تمہیں حیرت اور تعجب ہوا ہے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ هذه صدقة فاقبلوها تصدق اللہ بہا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احسان ہے قصر، اس کو تم قبول کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے، اس صدقے کو تم قبول کرو۔ تو چاہے امن کی حالت ہو تب بھی قصر کا حکم لاگو ہوگا۔
قرآن کریم میں ان خفتم کی قید یہ قید احترازی نہیں، یہ قید اتفاقی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت عموماً باہر خوف کا ماحول ہوا کرتا تھا، تو اس معنی کر ان خفتم کی قید لگائی گئی ہے۔ ورنہ متفق علیہ روایت میں یوں آتا ہے کہ حارثہ ابن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی جبکہ ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہم امن کی حالت میں بھی تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں جو ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو تو یہ خوف کی قید قید واقعی، قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ مطلب امن کی حالت میں بھی قصر کا حکم ہوگا۔ تو یہاں تک بات ہوئی قصر نماز کی۔ آئندہ آیت ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، اس میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے، یعنی جنگ کا ماحول ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے گی اس کو صلاۃ الخوف کہا جائے گا، کیونکہ دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے اور اسی صورت میں نماز پڑھنی ہے۔ اور جب آپ ان میں ہو، یعنی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس قید سے امام مزنی جو امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف آپ کے زمانے میں مشروع تھی، آپ کے بعد نہیں۔ امام ابو یوسف کی دلیل تو یہی، کیونکہ قرآن نے یوں کہا کہ جب آپ ان میں ہوں، لیکن جمہور ائمہ اور متفق ہیں، محققین متفق ہیں اس بات پر کہ صلاۃ الخوف جیسے نبی کی حیات میں تھی، ایسے ہی نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو بھی امیر المؤمنین اور امام المسلمین ہوگا اور وہ جہاد کرے گا تو وہاں بھی صلاۃ الخوف کا حکم ہوگا۔ یہ نہیں کہ نبی جس وقت حیات تھے اسی وقت کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے کئی جنگوں میں، تو آج بھی اس کی مشروعیت باقی ہے۔ اذا کنت اس لیے فرمایا گیا کہ اس وقت عموماً آپ ہوا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھلا کون امامت کروا سکتا ہے بغیر کسی عذر کے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کروائے، تو اس وجہ سے یہ قید ہے کہ جب آپ ان میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ہو تو صلاۃ الخوف نہیں ہوگی، نہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی صلاۃ الخوف کی مشروعیت باقی رہے گی۔ اور جب آپ ان میں ہو، ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی نماز کو کھڑی کریں، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لے لے، یعنی نماز کے دوران ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جب وہ سجدہ کرے، یعنی پہلی رکعت ہو جائے، پہلی رکعت پوری ہو گئی، تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائے، اور جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ جماعت آئے گی، اور آئے دوسری جماعت جنہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں اور ہتھیار لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیار سے اور اپنے اسباب سے، کہ وہ تم پر یک بار کی حملہ کر دیں، یعنی وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم نماز کے وقت ہتھیار سے خالی ہو تاکہ وہ حملہ کر دیں۔ اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، اگر تمہیں تکلیف ہو میہ سے، یعنی بارش کی وجہ سے، یا بیمار ہو تو ہتھیار لینے میں تکلیف ہے اس وجہ سے، تو اس صورت میں یہ کہ تم ہتھیار رکھ دو، کوئی حرج نہیں، اس وقت تو کوئی گناہ ہوگا نہیں۔ لیکن پھر بھی اپنا بچاؤ کا سامان لے لینا، اس وقت تھوڑا بہت سامان اپنے پاس رکھو تاکہ شاید دشمن حملہ کرے تو فوری طور پر آپ وہ ہتھیار لے کر کے مقابلہ کر سکو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کافرین کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے کافرین کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، انہیں دنیا میں تو پیٹائی ہوگی ہی اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں صلاۃ الخوف کی 8 صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور ابن حزم ظاہری نے اپنے رسالہ المحلہ میں 14 صورتیں، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ نے اپنی تحفۃ العلمی شرح ترمذی اور تحفۃ القاری شرح بخاری، اس میں یہ صورتیں بیان کی ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔
ابن حبان نے اپنی صحیح میں 9 صورتیں صلاۃ الخوف کی بیان کی ہے، اور ابو الفضل عراقی نے اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس میں 17 صورتیں یعنی 17 طریقوں سے صلاۃ الخوف پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الخوف کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کیونکہ وہ اقرب الی القرآن ہے۔ ہمارے یہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مقیم ہے تو 4 رکعت، مسافر ہے تو 2 رکعت، اور یہ سارے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تیاری بتا رہے ہیں۔ اگر 2 امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہر امام ہر فریق کو پوری نماز پڑھا دے گا، کوئی سوال پیدا ہوتا، کوئی اشکال ہوگا نہیں۔ لیکن سارے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ایک ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کیونکہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو اس صورت میں یہ ایک امام، فوج جو ہے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں جائے گا، ایک حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر 2 رکعت والی نمازیں سفر میں ہے تو 1 رکعت پہلے فریق کو پڑھائے گا، پہلے گروہ کو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب نماز شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا جو حصہ ہے فوج کا وہ امام کے پیچھے شروع کر دے گا نماز کو، اور جب 1 رکعت ہو جائے گی یعنی سجدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد امام صاحب تو نماز میں جاری رہیں گے، اور یہ پہلا گروہ جو ہے وہ چلا جائے گا دشمنوں کے مقابلے میں، اور دوسرا گروہ جو دشمن کے مقابلے میں تھا وہ آ جائے گا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اب امام دوسری رکعت یہ دوسرے گروہ کو پڑھائے گا۔ اب 2 رکعت ہو گئی تو امام تو سلام پھیر دیں گے، اور یہ دوسرا گروہ جو ہے وہ سلام پھیرے بغیر چلا جائے گا وہاں، اور پہلا گروہ آ جائے گا اور اپنی نماز پوری کر لے گا لاحق کی طرح۔ لاحق کا مطلب یہ کہ قرات وغیرہ کرنی نہیں ہے، بس ارکان ادا کر لیں اور نماز پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد یہ چلا جائے گا دشمن کے مقابلے میں، اور وہ دوسرا گروہ جنہوں نے دوسری رکعت پڑھی تھی اب آئے گا یہاں پر یا وہیں پر پڑھ لے گا اور مسبوق کی طرف نماز کو پوری کرے گا، یعنی قرات کے ساتھ نماز کو پوری کرے گا۔ تو اس میں آمد و رفت زیادہ ہے لیکن اقرب الی القرآن ہے، اس لیے یہ طریقہ لیا گیا ہے۔ بھئی اس نماز کی شان ہی نرالی ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، ان کے نزدیک صلاۃ الخوف کا طریقہ، ان کے یہاں نقل و حرکت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں کیا ہوگا کہ فوج کے 2 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ امام کے پیچھے ہیں تو امام نے 1 رکعت ان کو نماز پڑھا دی، اور یہ اسی وقت دوسری 1 رکعت پوری کر لیں گے لاحق کی طرح، اور سلام پھیر دیں گے اپنی اور چلے جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ آئے گا، امام انتظار کرے گا وہ دوسرے گروہ کے لیے۔ اب دوسرا گروہ آئے گا تو دوسرے فریق کو اور فوج کے دوسرے حصے کو امام دوسری رکعت پڑھا دے گا اور امام سلام پھیر دے گا، اور یہ حصہ جو فوج کا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، مسبوق کی طرح نماز پڑھ لے گا اور اسی وقت نماز پوری کر لے گا۔ تو وہاں نقل و حرکت نہیں ہے بس۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، یعنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز ختم ہو گئی، ذکر ختم ہوتا نہیں، ذکر تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ۔ تو نماز ختم ہوئی، ذکر تو رہنا ہی ہے۔ جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے، لیٹے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو تم نماز قائم کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ کا تعلق دونوں سے ہے، صلاۃ القصر سے بھی ہے اور صلاۃ الخوف سے بھی ہے۔ یعنی جب مطمئن ہو جاؤ اب گھر پر آ گئے ہیں تو پھر قواعد مقررہ کے مطابق پوری نماز پڑھو۔ صلاۃ الخوف اب نہیں، خوف دور ہو گیا ہے اور مطمئن ہو گئے تو اب خوف والا طریقہ نہیں، اب اطمینان سے نماز پڑھو قواعد مقررہ کے مطابق۔ تو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے۔ سفر سے واپس آ گئے حضر میں تو اب قواعد کے مطابق پوری نماز پڑھ لو۔ صلاۃ الخوف جنگ کے ماحول میں تھے، اب مطمئن ہو گئے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو اب قواعد مقررہ کے مطابق نماز پڑھو۔
ان الصلاۃ، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے مقررہ وقت میں، یعنی ان کے لیے جو مقررہ وقت ہے اسی میں پڑھنی ہوگی، وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت تک بعد قضا کر کے بھی نہ پڑھے، وقت سے پہلے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ولا تہینوا، اور تم کمزور مت ہو، ہمت مت ہارو قوم کا تعاقب کرنے میں، یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو، علم یعلم، علیم یعلم، اسی سے ہے عذاب علیم، پینفل پنشمنٹ۔ تو کہا کہ اگر تم بے آرام ہوتے ہو، تم دکھ جھیلتے ہو، تم تکلیف اٹھاتے ہو، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جیسے تم بے آرام ہوتے ہو۔ تو بدن کی کمزوری میں تم اور وہ برابر ہے، دشمن اور ہم۔ لیکن پلس پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ ایک زائد چیز ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امید رکھتے ہو اس کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تو یہ دل کی مضبوطی کی بات ہو گئی، دل کی مضبوطی کی بات ہو گئی۔ تو اس چیز میں ہم بڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، سارے احکام اپنے علم اور حکمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، لہذا اس کو کون سر انجام دیتا ہے کون نہیں دیتا اللہ جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو جو سر انجام دیتے ہیں، ان احکام کو بجا لاتے ہیں، ان کو بدلہ دے گا، یعنی بہترین بدلہ ملے گا، اور جو نہیں بدلہ لاتے ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔